فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. مسجدوں کے مناروں کی رنگی ہرا رکھنے میں کیا بڑائی ہے، جبکہ حضور کا پسندیدہ رنگ ہرا ہی تھا. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہرے رنگ کا امامہ پہننا کیوں غلط ہے؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں. وہ اہل حدیث کہاں جو بغیر دلیل سے بات کرے؟ ہاں، اب ہمارے جب بھی بھائی اہل حدیث عالم کے پاس سوال لکھیں، نہ اپنا وقت ضائع کرے اور نہ تو قلم و سیاہی خرچ کرے کی دلیل. اہل حدیث بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا. میرے بھائیو، یہ کہاں ہے کہ اللہ کے رسول کو گرین کلر بڑا پسند تھا؟ اتنے علماء موجود ہیں، ذرا پوچھو. ہم تو یہی جانتے ہیں نبی کے زبان میں احب الثياب الى اللہ الثياب الابيض، سنن ترمذی کی حدیث، احب الثياب الى اللہ الثياب الابيض. لوگوں، اللہ کو سب سے پیارا کلر جو ہو کیا ہے؟ سفید ہے، اسی کو پہنو. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، کوشش کرو مردوں کو کفن بھی دو تو کیسا دو؟ اللہ اکبر. کس نے کہا کہ گرین کلر؟ گرین نہیں، وائٹ اللہ کے رسول کو پسند تھا. آئی بات سمجھ میں؟ آگے بات سمجھ میں؟ تو اب تو آدھا جواب ہو ہی گیا. مسجدوں کا منارہ گرین، ہم نہیں بتا سکتا ہمارے جامع مسجد کے منارہ کیسے ہے، کس کلر کا ہے؟ سفید. اب یہاں اتنی مسجدیں ہیں، بتاؤ ان کا. میرے بھائی، گرین کلر کی کوئی قدر و قیمت. ڈاکٹر کہتے تھے آنکھ کا آپریشن ہو تو ذرا گرین گھاس صبح دیکھا کرو. کیوں؟ اس کے سے دیکھو کہ بینائی ذرا درست ہو، جلدی واپس آ جائے گی. یہ تو ڈاکٹر کہتے تھے. رہا معاملہ گرین کلر کا، تو نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا تھا، نہ صحابہ کو بڑا محبوب تھا. کلر ناجائز حرام نہیں کہہ رہے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے گنبد خضرا کا. کس کا؟ گنبد. سارا معاملہ وہ ہے، وہ گرین کلر کا. نبی علیہ السلام کا جو سوال یہ ہے کہ یہ کب سے ہے؟ آیا اللہ کے رسول نے گنبد بنایا تھا کہ کمرے میں دفن تھے؟ اور کمرے صدیق اکبر کا زمانہ آیا کمرہ تھا یا کہ گنبد تھا؟ عمر کا زمانہ آیا، خیر القرون ختم ہو گیا. سب تو جانے دو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمہارے امام صاحب، بلکہ ہمارے امام، تمہارے نہیں، ہمارے امام صاحب جب حج میں گئے تب بھی گنبد خضرا کا وجود نہیں تھا. اور ہمارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی جب حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ امام مالک کے پاس گئے تو اس وقت بھی گنبد خضرا کا وجود نہیں تھا. کیوں؟ ابھی گرین پگڑی والے پیدا ہی نہیں تھے. سمجھ گئے؟ یہ گرین امامے والے تھے ہی نہیں. کہاں سے آتا؟ یہ ترکیوں کی جب حکومت بھی، کس کی؟ تقریباً 650 750 سال تک نہ گنبد تھا نہ گرین کلر تھا، صرف کمرہ تھا. انہوں نے، کیونکہ ان کا عقیدہ وہی تھا اور آج ہے جو آپ کا ہے، اس لیے آج بھی سلمان صاحب کا سب سے بڑا مرجع و مرکز کیا ہے؟ ترکی اور ایران ہے. کیا ہے؟ ترکی اور. اگر ایران اور خمینی کے قبر پر کوئی جا کر کے اللہ مغفر لہو، اللہ اس کو معاف کر دینا، دنیا میں تو اللہ نے ننگا کر دیا اور ندبہ سے جا کر کے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ اگر ایران یہ جا رہا ہے، ترکیہ جا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق کس سے ہو چکا ہے؟ اہل بدع، اہل خرافات سے. میرے بھائیو، ایک عرصے تقریباً 750 سال کے بعد اس پر گنبد بنایا گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان ہری پگڑی والوں کے آبا و اجداد ترکے کے باشندوں نے اس پر گرین کلر مار دیا، ورنہ گرین کلر کا کوئی وجود نہیں تھا. اور کیا وجود ہوگا؟ درخت کا ہر پتا ہی گرین ہوتا ہے.
سمجھ گئے نا؟ اس کی کوئی خصوصیت نہیں تھی. اس لیے یاد رکھنا مسجدوں کو ہری پگڑے باندھنا یا یہ سب کچھ کرنا اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں. ہم ہری پگڑی کو ناجائز نہیں کہتے. یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے کسی کا مودا گرین کلر کا ہوگا, یہ دیکھو سب گرین کلر کا ہے, ہم اس کو حرام نہیں کہتے, لیکن نہیں سنت اللہ کو محبوب کلر یہ ہم کہتے ہیں غلط ہے. اور گنبد خضرا کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ نہ صحابہ نے کہ نہ تابعین نے